جیسے ہی میں دفتر پہنچا تو باہر فائرنگ شروع ہو گئی. میرے سر پہ 17 سٹچز تھی. مینڈیٹ ان کا یہ تھا اسیسینیٹ دی ایمبیسڈر کہ اگر آپ اٹیک کریں گے بلڈنگ پہ 300-400 آدمی آپ کے بھی اڑا دیے جائیں گے. پاکستان کو میں نے ایک میسج بھیجنا ہے کہ تمہارے سفیر کو مار ڈالا اور تم کچھ نہیں کر سکتے. السلام علیکم دوستو، امتیاز گل یوٹیوب کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. قبل اس کے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ اس چینل کو ضرور دیکھیں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے آپ کے ساتھ پروفیشنل کانٹینٹ شیئر کرنا. آج ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سنا رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی کہانی ہے جن پہ گزری ہوتی ہے ان کو مدتوں یاد رہتی ہے. کئی دفعہ زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ موت آپ کو چھو کے گزر جاتی ہے، گھور کے گزر جاتی ہے. ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں موت کو بڑے قریب سے دیکھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب وہ ایک مخصوص صورتحال میں گھر گئے تھے. وہ کیا صورتحال تھی میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ خود ہم پوچھیں گے قاضی ہمایوں صاحب سے. یہ تھے افغانستان میں پاکستان کے سفیر، اور ان پہ جو گزری، اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کے حالات سے دوچار ہو. آج تک انہوں نے یہ قصہ کسی کو نہیں سنایا. ہمیں حال ہی میں بتایا گیا پاکستان کے بڑے رہنماؤں نے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی افغان لیڈر سے ملتے ہیں وہ صدر سے کم عہدے پہ راضی نہیں ہوتا. ہر بڑا لیڈر جو ہے وہ صرف صدر بننا چاہتا ہے افغانستان کا، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوا 15 اگست کے بعد. جو احمد شاہ مسعود کا رویہ تھا یا خیالات تھے پاکستان کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس واقعے کا بھی سبب بنا جو کہ پاکستان کی سفارت خانے پہ حملہ تھا جس میں آپ بھی بال بچے؟ تو وہ کیا واقعہ تھا؟ میں یہاں اسلام آباد آیا تھا کنسلٹیشنز کے لیے. تو میں جب واپس گیا تو وہاں پہ ایمبسی صرف 3 تھی، اور اسی اثنا میں ٹرکش شارجے بھی آ گیا تھا. تو میں اس کے لیے مجھے کسی نے کچھ سامان دیا تھا، تو میں اس پہ کال کرنے گیا تاکہ سامان بھی دے دوں اور ذرا حال احوال بھی معلوم ہو. تو میں جب واپس آیا ایمبسی، کوئی تقریباً 6:30 کا ٹائم تھا میرے خیال سے. تو میرے پورچ میں، گھر کے پورچ میں سارے افسران کھڑے تھے. تو میں سمجھ گیا کہ کوئی سم پرابلم ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے. خیر ہم اندر گئے. انہوں نے کہا جی ہماری اطلاع یہ ہے کہ احمد شاہ مسعود نے یہ آرڈر دے دیا اپنے لوگوں کو کہ پاکستان ایمبسی کو کل اٹیک کرنا ہے. تو خیر ہم نے پھر اسلام آباد کو اطلاع دی. تو یہ آپ کو انٹیلیجنس معلومات تھیں؟ انٹیلیجنس معلومات تھی، کیونکہ وہ تو پتہ لگ ہی جاتا ہے نا جی. ہمارے پاس جو بھی افسر تعینات تھے انٹیلیجنس کے، انہوں نے بتایا کہ ہماری یہ انفارمیشن تھی اور وہ کریکٹ انفارمیشن تھی. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ وہاں سے نکل آئیں. تو کابل سے نکلنا تو تھا ہی نہیں نا پاسبل، کیونکہ وہاں کرفیو ہوتا تھا. اور اگر ان کی نیت یہ تھی کہ پاکستان کے سفیر یا سفارتکاروں کو مارنا ہے تو کرفیو میں اگر ہم نکل جائیں تو وہ تو پھر کام بڑا ہم نے خود ان کے لیے آسان کر دیا. دوسرا ہمیں انفارمیشن یہ تھی کہ انہوں نے شاید ایمبسی کی 26 ایکڑ اسٹیٹ ہے، اس کو انہوں نے راکٹ سے رنگ کیا ہوا تھا، تو ہم نکل ہی نہیں سکتے تھے. اور پھر جو دیواریں تھیں، کیونکہ گارڈ ہمارے گیٹ پہ تو افغان گارڈ سے، جو کہ رسپانسبلٹی ہے ہوسٹ اسٹیٹ کی، تو اوپر سے 20 فٹ کی وال تھی، تو وہ ویسے ہی کوئی زندہ کم سے کم ملٹیپل فریکچرز کے ساتھ نیچے لینڈ کرتا. تو خیر اینی وے، تو ہم نے کہا کہ ہم نکل نہیں سکتے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ایک اور خطرہ مول لے رہے تھے؟ نہیں، وہ تو تھا، وہ تو جب بات ہوگی تو obvious تھا جی. لیکن سوال یہ تھا کہ اگر ایسا خطرہ ہے تو اس میں پینک نہیں کرنا چاہیے. میری ایڈوائز فارن آفس کو یہ تھی کہ 2 ہمارے پاس آپشن. ایک یہ ہے، احمد شاہ مسعود کے لوگ بہت سے سعودی عرب میں ہیں، ہمارے ساتھ جو کنیکشن تھا ود دا سعودی انٹیلیجنس اینڈ آل دیٹ. تو میری ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ترکی الفیصل کو اگر آپ کانٹیکٹ کرا لیں، آئیدر تھرو آر امبیسڈر ان ریاض اور دیئر امبیسڈر ان اسلام آباد، تو یہ معاملہ ٹل سکتا ہے. ترکی الفیصل سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے چیف تھے اور وزیر خارجہ بھی تھے. خارجہ نہیں تھا، صرف انٹیلیجنس کا چیف تھا. اور وہ کابل آیا بھی تھا، کچھ دن پہلے آیا تھا، اور میری اس سے ملاقات ہوئی تھی. اور ملاقات میں نے کہا کہ جی ان کے پاس کوئی 300 پاکستانی پرزنرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں فور نو رائم ریزن. تو اس نے جب ریز کیا احمد شاہ مسعود کے ساتھ تو اس نے ریلیز کر دیے. تو یہ سچویشن تھی. انہوں نے یہاں پر اسلام آباد میں ایک احمد شاہ مسعود کا ریپرزینٹیو تھا، جو کہ بعد میں وہ ان کا امبیسڈر انڈیا میں بن گیا. میں اس کا نام بول رہا ہوں، کریم خلیلی.
قریب خلیلی, دیٹس رائٹ, جی ہاں. تو وہ مجھے آ کے ملتا بھی تھا, اور تو اس سے فارن سیکرٹری کی بات ہوئی تھی, تو اس نے کہا نہیں سر ایسا کوئی ڈینجر تو نہیں ہے, یہ وہ جو اس نے ٹال دیا معاملہ. تو پھر یہ بتائیے کہ جو اصل واقعہ تھا وہ پھر کیسے شروع ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ جی دوسرے دن صبح ہمارا دفتر اور گھر ایک ہی پریمیسز میں تھا, اسٹیٹ میں تھا, تو میں 8:15 بجے دفتر نکل گیا. تو جیسے ہی میں دفتر پہنچا تو باہر فائرنگ شروع ہو گئی. وہ جو بعد میں جو ہمیں پتہ لگا کہ تقریباً 5000 آدمیوں کا کراؤڈ تھا, دیٹ واز لانچڈ آن ٹو دی پاکستان ایمبیسی, اور گارڈز ان کے تھے تو انہوں نے سب کچھ کھول دیا. تو میں چاندھری میں تھا, ہم نے پھر اسلام آباد کو تھرو آور ٹیلی فون کنیکشن انفارم کیا کہ جی دی اٹیک ہیز اسٹارٹیڈ اینڈ دیو انٹرڈ دی ایمبیسی. میں کمیونیکیشن روم میں تھا وچ از آلسو دا سائفر روم. تو میں جب نکلا تو انہوں نے ساری بلڈنگ میں پیٹرول اسپرے کر دیا تھا اور آگ لگا دی تھی. اس وقت ہمارا جو سائفر کا لڑکا تھا ان کو مارا تھا, تو اس کی آرم ڈسلوکیٹ, تو اس کے گرد 2 افغان بیٹھے تھے. تو ان اے وے اس نے میری لائف بچائی. تو بعد میں پتہ لگا کہ میرے لیے آئے تھے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ آدمی کون ہے, تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ سفیر ہے, اس نے کہا یہ ہمارا ایک مدیر ہے, کیونکہ وہ 5 سال سے رہ چکا تھا تو فارسی تھوڑی سمجھتا تھا. تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ سفیر کو مار ڈالا ہے. تو خیر پھر میں نکل گیا دفتر سے اور گھر کی طرف واک کر رہا تھا, تو ایک گروپ نے مجھے رنگ کیا افغانز کا, اور ساتھ ایک ملٹری یونیفارم میں ایک آدمی تھا جس کے پاس وہ تھی واکی ٹاکی تھی, تو وہ پیچھے سگنل دے رہا تھا. تو کوئی 10 قدم آ کے انہوں نے میرے ہیڈ پہ میرا خیال ہے مارا. تو میرے سر پہ 17 سٹچز تھیں, اور میں پھر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا, مجھے جو انجری آئی. تو پھر مجھے پل کر کے جو ریزیڈنس ہے, یہ مجھے بعد میں بتائی گئی یہ بات کہ دے پلڈ می اینڈ دے پٹ می ان دی گراسی پلاٹ میں, اور پھر لے گئے مجھے وہاں جو گارڈ کا کمرہ تھا, وہاں ایک بیڈ تھا, وہاں ڈال دیا. یہ میں بے ہوش تھا, اس کو مجھے پتہ نہیں تھا. اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ کوئی 8:15 کا ٹائم تھا, تو کوئی 8:30 پونے 9 یہ آئے, اور یہ سارا انسیڈنٹ 10 تک. تو 10:30 11 بجے پھر پروٹوکول کی گاڑیاں آ گئیں کہ جی یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو پبلک اینگر ہے پاکستان کے خلاف, اور انہوں نے یہ سارا کام کیا. تو پھر ہمیں شفٹ کر کے لے گئے ICRC ہاسپٹل میں. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ وہ جو 25 آدمی زخمی ہوئے, ایک مارا گیا تھا نا جو ہمارا کلینر تھا. اچھا, لیکن اس کا ایک اور پہلو تھا تمام قصے کا کہ آپ کے کچھ ساتھی زخمی ہوئے, ایک ساتھی کو ہلاک کر دیا گیا. وہ کیا, اس کی تفصیل کیا ہے, کیونکہ آپ کی غلط فہمی میں کسی اور کی جان چلی گئی. مینڈیٹ ان کا یہ تھا ٹو اسیسینیٹ دی ایمبیسڈر. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میری کوئی ذاتی دشمنی تھی, یہ تو, لیکن احمد شاہ مسعود کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو میں نے ایک میسج بھیجنا ہے کہ تمہارے سفیر کو مار ڈالا اور تم کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات ہے کہ یہ تو سارے ٹرائبل لیڈرز تھے نا, تو دے بلیو ان یوز آف فورس ان آلموسٹ ایوری اوکیزن. تو وہ یہ ہوا کہ یہ دے انٹر کیا, تو گھر گیٹ سے جب آپ انٹر کرتے پہلے آتا ہے تو میرے بیڈ روم میں چلے گئے. وہاں لارج کیبنٹ تھی جس میں آدمی اندر جا سکتا تھا. تو شروع والی کیبنٹ میں جو ہے وہ میرا ملازم تھا جو یہ ابھی یہاں آیا, یہ تھا, اینڈ ہی واز لوکنگ آؤٹ سائڈ. تو جب انہوں نے کیبنٹ کھولی تو اس کو مارا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا امبیسڈر. اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کہاں گیا ہے, بٹ وہ یہاں نہیں ہے. جب دوسری کھولی تو وہ گرے ہیئرڈ آدمی تھا, شلوار قمیص وائٹ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنی تھی, اینڈ ہی واز لوکنگ ان سائڈ. انہوں نے کہا یہی ہے امبیسڈر. دے پلڈ آؤٹ اے پسٹل اینڈ شاٹ ہم بیکاز آف ہز ایج اینڈ گرے ہیئر اینڈ واٹ ایور ان کی, اور کر کے, اور پھر انہوں نے پیچھے ان کو میسج بھیج دیا کہ جی ہم نے سفیر کو مار ڈالا ہے. تو مجھے تو پھر وہ لے گئے ICRC ہاسپٹل, میں رات وہیں رہا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو میرے ملازم کو کی پٹائی کی تھی, وہ جو 5000 آدمی آئے تھے اسی میں, یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ 6-7 آدمی تھے جنہوں نے اس کو پکڑا اور کہا تم ہمارے ساتھ آؤ, اور اس کو گھر لے گئے, چائے دی, کھانا دیا, اور اس کی جو بھی پٹائی وٹائی ہوئی تھی اس کی ملم پٹی کی, اور کہا کہ ہم تمہیں تمہارے باس کے پاس پہنچائیں گے, لیکن ابھی نہیں جا سکتے ہم, کیونکہ وہ ہمیں بھی مار ڈالیں گے, تمہیں بھی مار ڈالیں گے. ہم رات کو لے کے جائیں گے تھرو اے کلینڈسٹائن روٹ. اور فضل ربی جو میرا ملازم تھا اور ابھی بھی زندہ ہے میرے ساتھ ہے,
اس کو انہوں نے ICRC ہاسپٹل میں پہنچا دیا. تو ایسے بھی لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ احمد شاہ مسعود نے بہت زیادتی کی ہے پاکستان کے ساتھ. تو قاضی صاحب یہ تو یعنی آپ وہاں سے ایک سمجھیں کہ بال بچ گئے, ایک نئی زندگی ملی. اس کے بعد پھر کیا ہوا, اور کیا یہ واحد واقعہ تھا پاکستان کے سفارت خانے پہ حملے کا, یا ایک واقعات کے تسلسل کا سلسلہ تھا؟ امبیسڈر ASB شاہ احمد سید بادشاہ 1952-53 میں پاکستان کے سفیر تھے کابل میں, اور وہ چونکہ میرے والد کے کلاس فیلو رہ چکے تھے, تو جس دن شام کو ان کے یہاں ہمارے گھر پہ ضیافت تھی, دوسرے دن صبح پاکستان ٹائمز میں لگا کہ انہوں نے آ کے اس کا سارا گھر جو ہے وہ رینسیک کر دیا ہے. 1952-53 مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن یعنی اتنا شروع سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. جو شروع ہو گیا تھا نا جی, وہ تو ٹینشن کیونکہ ان دنوں میں جو ایشو تھا وہ سردار داؤد واز دا پرائم منسٹر, اور سردار نعیم اس کا میرے خیال ہے چھوٹا بھائی تھا, وہ فارن منسٹر تھا. تو جو پاکستان کے خلاف ہاسٹیلٹی جو تھی بہت ہائٹ پہ تھی, تو تب ہوا تھا. اچھا, پھر جب سردار آصف گیا تھا کابل تو ہماری چانسری پہ اٹیک ہوا, اور اس میں یہ ہوا کہ ہماری وہاں انہوں نے سائفر روم کھلوایا اور بکس لے گئے. تو وہ جب بکس وہ لے گئے تو ہمیں پوری سائفر بکس آل اوور دا ورلڈ دوبارہ بھجوانی پڑی. تو یہ بڑا ایک ریگولر فیچر ہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے کمانڈوز امبیسڈر کو دیے ہوئے. کابل میں ہم تو کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی گئے ہیں ٹریک 2 ڈائلاگ پہ, تو امبیسڈر کے ساتھ گاڑی میں اور اس کے پیچھے کمانڈوز ہوتے تھے, اور بلڈنگ میں کمانڈوز. تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ اٹیک کریں گے بلڈنگ پہ 300-400 آدمی آپ کے بھی اڑا دیے جائیں گے. تو اس کے کیونکہ ڈیٹرنٹ تھا نا, تو اس کے بعد وہ معاملہ تھوڑا پست ہو گیا. تو آپ کو کبھی یاد آتا ہے وہ واقعہ, کبھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں, ڈو یو ریفلیکٹ جو گزری آپ پہ؟ میرے ذہن میں کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے ایسی, بٹ آئی ڈو ریفلیکٹ. اور میں ایک چیز بتاؤں, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میرا ایک دوست ہے, وہ فوت ہو گئے ہیں, وہ تھوڑے سے روحانی تھے. تو وہ کبھی تو میں نے ایک دن کہا یار بتاؤ میرا بنا, اس نے مجھے کہا تمہاری اس ایج میں ایک ایکسیڈنٹ ہوگا, اس میں 50-50 چانس ہے کہ یو مائٹ لوز یور لائف. جب میں یہاں C-130 پہ لینڈ کیا اور اسٹریچر پہ مجھے نکالا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی, او مائی گاڈ, میں نے کہا اس آدمی نے مجھے, کیونکہ میری ایج اس وقت اس فریم میں تھی. تو بلا شبہ مشکل حالات تھے. وہ مشکل حالات ابھی بھی رہے ہیں. حالیہ مہینوں اور سالوں میں بھی کوئی ہیٹ لو ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کے درمیان, خاص طور پہ جو نان پشتون آبادی ہے افغانستان کی, اور پھر تاجک, چونکہ وہ ہمیشہ سے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان مخالف ایک بیانی کی تلاش میں رہے ہیں, اور اس کے انہوں نے باقاعدہ اس پہ عمل درآمد کرنے کی بھی کوشش کی. بعد میں ایک موقع پہ ڈاکٹر عبداللہ نے, جب وہ پاکستان آئے تھے ستمبر 2020 میں, تو اس دورے کے دوران ہماری ان سے ایک ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کچھ وہ باتیں کنفرم کی, یعنی اس کی تصدیق بھی کی جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. جب انہوں نے سردار آصف احمد علی ہمارے وزیر خارجہ کو اس وقت کہا تھا کہ اگر آپ نے گلبدین حکمت یار کی مدد یوں ہی جاری رکھی تو میں آپ کے خلاف ایک اور محاذ کھڑا کر دوں گا انڈیا کی مدد سے. بالواسطہ طور پہ ڈاکٹر عبداللہ نے یہ بات تسلیم کی. سرینا ہوٹل میں ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, اور ایسا لگتا ہے کہ افغانستان ہماری زندگیوں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے. اس سے چونکہ ہمارا پڑوسی ہے چھٹکارا نہیں ہے, لیکن ان رویوں سے کب چھٹکارا ملے گا جس کی وجہ سے سفیر صاحب اتنے مشکل صورتحال سے گزرے. خود میں 3 مرتبہ مجھے ہجوم نے گھیرا, مزار شریف میں, ہرات میں, کابل میں, مشکل حالات تھے, لیکن اس کے باوجود ہم بار بار جاتے رہے ہیں. اب بھی انشاءاللہ جائیں گے, کیونکہ جیسے قاضی صاحب نے کہا, امید ہماری یہ ہے کہ کسی نہ کسی دن بیٹر سینس ول پریویل, اور حالات بہتر ہوں گے, اور دونوں ممالک کے لوگ جو ہیں, چاہے وہ تاجک ہیں, ہزارہ ہیں, ازبیک ہیں, پشتون ہیں, وہ بہن بھائیوں کی طرح رہیں گے جس طرح کہ یورپ میں لوگ رہ رہے ہیں.